اسرائیلی فوج نے ایران کے شہر محلات میں کارروائی کرتے ہوئے پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق مہدی وفائی لبنان کور میں انجینئرنگ کے سربراہ تھے اور طویل عرصے سے شام و لبنان میں حزب اللہ کے لیے زیر زمین انفراسٹرکچر اور ہتھیاروں کے ذخائر بنانے میں مصروف تھے۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک مجموعی طور پر 1937 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 240 خواتین اور 212 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق انہوں نے جنگ کے پہلے ماہ کے دوران ایران پر 800 سے زائد فضائی حملے کیے، جن میں 16,000 کے قریب مختلف ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی آئی ٹی کمپنی اوریکل نے اپنے تنظیمی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کے تحت عالمی سطح پر 30,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کا سب سے بڑا اثر بھارت میں دیکھا گیا ہے، جہاں تقریباً 12,000 افراد ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کمپنی کی جانب سے بھیجی گئی ای میل کے مطابق آپریشنز کو مؤثر بنانے کے لیے کئی عہدوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ ملازمین کو 1 سال کی سروس کے بدلے 15 دن کی تنخواہ، گریجویٹی اور 1 ماہ کے نوٹس پیریڈ سمیت دیگر مراعات کی پیشکش کی گئی ہے، جبکہ رضاکارانہ استعفیٰ دینے والوں کے لیے 2 ماہ کی اضافی تنخواہ کا ٹاپ اپ پیکج بھی رکھا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اوریکل نے اس بڑے پیمانے پر ہونے والی چھانٹیوں پر تاحال باضابطہ تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر تازہ میزائل اور ڈرون حملے میں شدت آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں تل ابیب اور بنی براق میں 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خلیج میں قطری ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر ایرانی میزائل کا نشانہ بنا، تاہم جہاز کے عملے اور ماحول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ادھر کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی، جبکہ بحرین اور سعودی عرب میں بھی ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی حکام نے 2 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی کے باعث ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ کے 16 اضلاع میں بلدیاتی اداروں کے 45 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت حیدرآباد، سکھر، ٹھٹہ اور جیکب آباد سمیت دیگر اضلاع میں 17 مئی کو پولنگ ہوگی۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی 6 سے 8 اپریل تک جمع کرائے جا سکتے ہیں، جن کی جانچ پڑتال 15 اپریل تک مکمل کی جائے گی۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات 4 مئی کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے ریٹرننگ افسران 2 اپریل کو پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ امریکی وفاقی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو وائٹ ہاؤس میں $400 ملین کی لاگت سے بال روم کی تعمیر فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ جج کے مطابق اس منصوبے کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ پر عوامی پیسے کے بے جا استعمال کے حوالے سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ اعداد و شمار کے مطابق وہ اب تک گولف کھیلنے پر $10 کروڑ سے زائد سرکاری رقم خرچ کر چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ان سرگرمیوں کو ایگزیکٹو ٹائم قرار دیتا ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دوران صدر کا زیادہ تر وقت گولف کورسز پر گزارنا عوامی مفاد کے خلاف اور ٹیکس دہندگان کے پیسے پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اہم اشارہ دے دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو اپنی حالیہ فوجی کامیابیوں کو عوامی سطح پر نمایاں کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے اور عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کسی باقاعدہ معاہدے کے بغیر ہی ایران جنگ روکنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں اس جنگ سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے بقول ایران میں رجیم چینج کا ہدف حاصل ہو چکا ہے اور اب امریکہ کے لیے وہاں مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے علاقوں باڑہ اور بنو میں 2 مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 13 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں ہونے والی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ بنو میں مزید 3 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کامیاب آپریشنز پر فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہیں۔ علاقے میں باقی ماندہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن تفصیل سے جاری ہے۔